گزارش ہے مادر سرکار ابل الفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نذر فرما فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے
شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذراء حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہ کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے موتی عطا کر کے محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں مالا مال فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، قدرداں اور مسافران رہے عشق حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ضرور محسوس کریں گے، اور اگر محسوس کیا تو شاید یہ ایک فقرہ حاصل مجلس ہو کہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ ایک ایسے عاشق اہل بیت کے دیسے کی مجلس ہے جس نے پوری زندگی محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت میں بسر فرمائی۔ بے پناہ خصوصیتوں کے مالک تھے مرحوم و مغفور، ان کی زندگی کے کس کس پہلو پر روشنی ڈالی جائے۔ علم الاعداد ایک ایسا علم ہے کہ جس میں ہر کوئی آسانی سے قدم نہیں رکھتا ہے، لیکن مرحوم مغفور علم الاعداد میں ید طولا رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ کہیں ذکر اہل بیت برپا ہو تو ان کی آواز ایسے بلند ہوتی تھی جیسے وہ اکیلے 10 لوگوں کی جگہ سن رہے ہیں۔ یوں تو ہر بے کس پناہ کا ذکر انہیں عزیز دل تھا کہ نام ہی تھا مار عزیز، لیکن علی مرتضیٰ کی شیر دل بیٹی جناب زینب کبریٰ
سلام اللہ علیہ کے ذکر سے بڑی عقیدت تھی انہیں۔ ظاہر ہے قبلہ شفقت بھائی گھرانہ ہی سوگوار اور عزادار، اصل میں دعاؤں کے حقدار تو والدین ہیں جنہوں نے ایسے بچوں کو پروان چڑھایا۔ ہمارے ہر دل عزیز مقبول بارگاہ کربلا نوحہ خان سفیر اعلیٰ جناب امیر حسن عامر صاحب، انہوں نے بھی مسلسل اپنے کو مصروف رکھا خدمت عزائے سرکار سید الشہداء میں۔ تو مرحوم کی روح کو تسکین اور ایصال ثواب کے لیے میں نے مناسب یہ جانا کہ آج کی مختصر سی گفتگو میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان کر دیے جائیں۔ تو ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوتا ہے ہمارے شبروز کانپوری صاحب، اور آپ نے ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا پڑھا۔ زیدی بھائی آپ تو بہت فاصلے پہ ہیں لیکن آواز آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں خداوند عالم نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اپنی پسند کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیں کسی شے کو پسند کرنا اور ہے، پسند کا اظہار کرنا اور ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم زندگی بھر پسند کرتے ہیں لیکن انہیں منزل اظہار میں نہیں لاتے، دل کے قبرستان میں دفنائے رہتے ہیں۔ لیکن ایسی بھی کوئی پسند ہوتی ہے کہ ضبط کرنا بھی چاہیں تو نہیں ہوتا، اور زبان سے ادا ہو ہی جاتا ہے، جیسے ماں کا پیار بیٹے سے، باپ کا پیار بیٹے سے۔ تو یہ وہ پسند ہے جسے دبایا نہیں جا سکتا۔ ماں بیٹے کو دیکھے گی تو بے ساختہ دوڑ پڑے گی، باپ بیٹے کو دیکھے گا بے ساختہ پیار کرے گا۔ تو اللہ جو بے نیاز کائنات ہے وہ دین اسلام کو فقط پسند نہیں کر رہا ہے بلکہ قرآن میں پسند کا اظہار کر رہا ہے۔ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ حالانکہ وہ بے نیاز کون و مکان، جس کی بے نیازی کی فکر کی داد چاہتا ہوں، ادنا مثال یہ ہے، جس کی بے نیازی کی ادنا مثال یہ ہے کہ اس نے بندوں کو حکم سجدہ اس لیے نہ دیا کہ اس کی ربوبیت کو تسکین ملے، بلکہ حکم سجدہ اس لیے دیا کہ بندے کی بندگی ثابت ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ ایسا بے نیاز کون و مکان، وہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے، مجھے دین پسند ہے، مجھے دین پسند ہے۔ تو یہ دین کچھ تو ہے جسے ایسا بے نیاز پسند کرے۔ واہ واہ سبحان اللہ، ایسا بے نیاز کچھ تو ہے دین، بتائے کون، سمجھائے کون، گتھی سلجھائے کون، منزل تک لائے کون، کہ دین ہے کیا جسے وہ پسند کر رہا ہے۔ عالم اسلام نے کہا میاں ایسے سے پوچھو جس کی سب مانے۔ تو ایسا کون ہے؟ سب نے تو رسول اللہ کی نہ مانی۔ واہ واہ سبحان اللہ، ارے سب رسول اللہ کی مان لیتے تو علی سب کے مولا ہوتے۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔
زمانے کا ایک نام ہے کون؟ کہ سرکار اجمیری خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کہ ہر فرقے کا مسلمان ان کا احترام کرتا ہے، وہ جو کہیں گے مان لیا جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں سرکار اجمیری سے پوچھتے ہیں، اے سرکار اجمیری، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، یہ دین ہے کیا؟ بتائیے گا۔ دین ہے کیا؟ بتائیے گا۔ سرکار اجمیری نے مسکرا کے ربائی کا ایک مصرع پڑھا، دین است حسین، حسین دین ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، سرکار اجمیری کہہ رہے دین ہے حسین۔ میری طرف دیکھیے گا، مولا کے جو عزادار باہر تشریف فرما ہے وہ بھی بیاض دل پر لکھیں کہ اب یہ ان کا قصیدہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، سرکار اجمیری کہہ رہے دین ہے حسین۔ اس کا مطلب اب قبلہ فکرہ کہہ رہا ہوں، اب اگر لغت خواجہ اجمیری میں اس آیت کا ترجمہ کیا جائے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ترجمہ یہ ہوگا اگر اللہ کو کوئی پسند ہے تو بس حسین۔ اس کا مطلب اللہ کو پسند ہے، بولیے شرمائیے نہیں، اللہ کو پسند ہے، زور سے کہہ دیجئے اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اے عزادارو، اپنے مقدر پر ناز کریں ناز کہ اس مسئلے میں آپ کی پسند اور اللہ کی پسند ایک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنے بڑے مجمع میں اگر کوئی ایسا جگردار ہو جو نعرہ لگا سکتا ہو تو لگا دے۔ اچھا، اسے بھی حسین پسند، ہمیں بھی حسین پسند۔ اب حسین کو پسند نہ کرنے کا مطلب ہے اللہ کی پسند کو ناپسند کرنا۔ تو حسین کے دشمن کا جھگڑا ہم سے تھوڑی ہے، اللہ سے لڑائی ہے اس کی۔ جب اللہ محشر میں پوچھے گا تم نے اسی کو ناپسند کیا جو میری پسند ہے، تو دنیا کیا جواب دے؟ اچھا کا صاحب، یہ تو اجمیری صاحب نے آپ والی کہہ دی ہے۔ واہ واہ، ہائے ہائے ہائے، کتنی بھولی ہے دنیا۔ یہ تو اجمیری صاحب نے آپ والی کہہ دی ہے۔ ارے حضور ہمیں کیا خبر اجمیری صاحب کس کے والے تھے؟ بھیڑ تو آپ ہی لگائے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ صلوات بھیجیں بابا سے بلند، آئیے اشی صاحب سے تشریف جائیے، ایک اور صلوات بھیج دیں بابا سے بلند۔ بسوں پر بسیں چلی جا رہی ہیں، ٹرکوں پر ٹرک چلے جا رہے ہیں، بھیڑ تو آپ ہی لگائے رہتے ہیں، ہمیں کیا پتا کس کیوں کا؟ نہیں، ایسی دلیل دیجئے جسے سب مانو۔ مانو گے تو نہیں، لیکن دلیل دینا علی کے شیعوں کا کام ہے۔ 1400 برس سے شفقت بھائی، 1400 برس سے ہم نے دلیلیں دی ہی تو ہیں، مانگی تھوڑی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ہم نے دلیلیں دی ہیں، ہم نے دلیلیں مانگی کہاں ہیں تم سے؟ اگر دلیلیں مانگنے لگتے تو ذرا سوچو تم کہاں ہوتے۔ اچھا تو معبود یہ خواجہ صاحب کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو بتا کہ دین کیا ہے جسے تو پسند کر رہا ہے؟
آواز آئے گی علماء لغات سے پوچھ۔ میں نے لغات کے جاننے والوں سے پوچھا کہ یہ بتائیں اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، تو یہ دین کیا ہے جسے وہ پسند کر رہا ہے؟ تو تمام لغات کے جاننے والوں نے، لکھنے والوں نے کہا کہ بھئی دین کے مختلف معنی ہیں خدائے حسین کا واسطہ، ان میں قریب ترین معنی ہے مقصد۔ تو دین کا مطلب حضور کیا ہے؟ مقصد، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا مقصد پسند ہے۔ تو یہ مقصد کیا چیز ہے جسے وہ پسند کر رہا ہے؟ ہم کا صاحب مقصد ہی تو زندگی کا حاصل ہوتا ہے۔ ہم کیسے سمجھیں کہ دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھیے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوگا میاں جائیے جائیے، ہم آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ ارے تو جھگڑا حضور سے ہے، نشانے پر مقصد کیوں ہے؟ ان کا آپ سمجھے نہیں، مقصد ہی پہ تو لڑائی ہوتی ہے۔ واہ واہ، جن کی نگاہیں تاریخ میں ہے وہ جانتے ہیں بڑی بڑی جنگیں مقصد ہی پہ تو ہوتی ہیں۔ تو ہم مقصد کو اس لیے مٹانا چاہتے ہیں، اگر مقصد مٹ گیا تو یہ جی کے بھی مر جائے گا، اور اگر مقصد زندہ رہ گیا، نعرہ لگا رہا ہے بچہ، لگا دے ایک صلوات پڑھ دے بابا۔ تو اگر مقصد جیت گیا تو ہم مر کے بھی زندہ ہیں، اور اگر مقصد مر گیا تو ہم جی کے بھی مردہ ہیں۔ اس کا فقرہ کہوں گا بہت چبھتا ہوا جملہ ہے، اگر محسوس کر دیا، مقصد زندہ تو ہم زندہ، مقصد مر گیا تو ہم مر گئے۔ اس زاویے سے بھی اگر دیکھیے تو یزید ہارا، حسین جیتے۔ ہائے 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 ہائے، بھئی مقصد زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، مقصد مر گیا تو ہم مر گئے۔ تو اس زاویے سے بھی اگر دیکھیں، ابھی یہی مسجد سے آواز اذان اٹھے گی اور اذان اعلان کرے گی حسین جیت گئے۔ ابھی مصلوں پر نمازی آئیں گے، مصلے ہر نمازی کو یاد دلائیں گے حسین جیت گئے۔ طواف کعبہ ہوگا، کعبہ ہر حاجی کو یاد دلائے گا حسین جیت گئے۔ اس زاویے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یزید ہارا اور حسین جیتے۔ تو مقصد، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا مطلب ہے مقصد۔ اب مقصد اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کے دوست بھی ہوتے ہیں اور اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ تو پروردگارہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں، پروردگارہ تجھے مقصد پسند ہے، مقصد کے دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں۔ عرب کے بدوؤں میں اعلان کر رہا ہے تو مجھے دین پس مقصد پسند ہے۔ تو یہ بتا اس مقصد کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے؟ اللہ نے کہا اسی مقصد کے لیے تو بنائے منصب۔ اسی مقصد کے لیے تو بنائے منصب۔ کتنے؟ کا دو۔ کون کون سے؟ کا ایک نبوت، دیکھیے ایک امامت۔ پروردگار عجیب بات ہے، مقصد ایک منصب دو۔ یہ خالی نبی بناتا یا خالی امام بناتا؟ یہ کیا مقصد ایک ہوگا منصب دو ہوں گے؟ آواز قدرت آئے گی۔ بات یہ ہے چونکہ ذمہ داریاں ہیں دو، لہذا منصب بنائے دو۔ کون کون سی ذمہ داری؟ کہ پہلی ذمہ داری ہے مقصد کو پہنچانا، دوسری ذمہ داری ہے مقصد کو بچانا۔ پہنچانے کے لیے بنائے نبی،
بچانے کے لیے بنائے امام. ہائے 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 ہائے. معلوم ہے جو پہنچائے اسے کہتے ہیں نبی، جو بچائے اسے کہتے ہیں امام. تو جو کائنات کو بچائے اسے کہتے ہیں امام، جو جلتے خیمے سے امام کو بچائے اسے کہتے ہیں زینب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا علی، جو کائنات کو بچا لے اسے امام کہتے ہیں. بس گفتگو 10 سے 15 منٹ میں ہم نے سمیٹ دی تاکہ دوسری مجلس بھی ہے تو اس میں بھی تاخیر نہ ہو. تو دین ہے مقصد. اب اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے منصب بنائے مقصد کیا. تو کتنے منصب بنائے؟ 2. کون کون سے؟ ایک نبوت، ایک امام. نبوت کا کام ہے پہنچانا، امامت کا کام ہے بچانا. خاص توجہ فرمائیے گا، نبوت کا کام ہے پہنچانا، امامت کا کام ہے بچانا. جب یہ طے ہے کہ بغیر نبوت کے پہنچایا نہیں جا سکتا اور بغیر امامت کے بچایا نہیں جا سکتا. پہنچانا ہے تو نبی ہونا ضروری، مقصد کو بچانا ہے تو امام ہونا ضروری. تو اب میں اپنا سوال عدالت ذہن انسانی میں درج کروا رہا ہوں. مجھے اس کا جواب چاہیے ہے کہ جب پہنچانے کے لیے نبوت چاہیے، بچانے کے لیے امامت چاہیے، تو اس زینب کے پاس کون سا منصب تھا جسے حسین نے دونوں ذمہ داریاں سونپی؟ بہنا تمہیں پہنچانا بھی ہے، بہنا تمہیں بچانا بھی ہے. میرا مقصد پہنچا بھی دینا، میرا مقصد بچا بھی لینا. اور کمال یہ ہے کہ پہنچانے کے لیے نبی ہونا چاہیے. نبی پہنچائے گا تو مگر کھلے ہاتھوں سے. زینب کو پہنچانا ہے بندھے ہاتھوں سے. امام بچائے گا تو مگر کھلے ہاتھوں سے. زینب کو بچانا ہے بندھے ہاتھوں سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بی بی نبی ہے؟ نہیں ہے. کیا شہزادی امام ہیں؟ نہیں ہے. کیوں؟ کیا اس لیے کہ نبوت ہو یا امام، یہ وہ منصب ہیں جنہیں اللہ نے صنف نساء میں رکھا ہی نہیں. ورنہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نبی بھی ہوتی، امام بھی ہوتی. اب یہ تو احترام شخصیت جناب زہرا تھا کہ اللہ نے کہا زہرا تم نبی تو نہیں ہو، جزو نبوت بنائے دیتا ہوں تاکہ تمہارے بنا نبوت مکمل ہی نہ ہو. تم امام تو نہیں ہو مگر ام الائمہ بنائے دیتا ہوں. گویا زہرا نبوت کی بھی اصل ہے، زہرا امامت کی بھی اصل ہے. تو یہ دونوں منصب صنف نساء کے لیے نہیں ہے. تو پھر جب یہ منصب نہیں ہے بی بی کے پاس تو بی بی مقصد پہنچائیں گی کیسے؟ اگر اجازت ہو تو یہ بات مکمل کر لوں، زیادہ وقت تو نہیں لے لیا میں نے. نبی بی بی پہنچائیں گی کیسے اور بی بی مقصد کو بچائیں گی کیسے؟ کیونکہ منصب تو ہے. اب یہاں پر علماء نے فرمایا ان کا یاد رکھیے گا، پہنچانے کی بھی 2 صورتیں ہیں، بچانے کی بھی 2 صورتیں ہیں. پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو. پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب ہوں. بچانے کے لیے یا امامت ہو
یا صلاحیت امامت ہو، یعنی نبوت ہو تو پہنچائے یا نبوت کی صلاحیت ہو تو پہنچائے، امامت ہو تو بچائے یا امامت کی صلاحیت ہو تو بچائے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے منصب نہ ہو اور صلاحیت ہو؟ تو قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ لقمان پڑھیے، جناب لقمان کون تھے؟ نبی تھے، رسول تھے، اولو العزم تھے، صاحب شریعت تھے، کون تھے؟ کہ حکیم تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک دن فرشتہ لقمان کے پاس آیا، آ کے سلام کیا اور سلام کر کے کہنے لگا، اے لقمان حکیم، اللہ نے آپ کے لیے تحفہ نبوت بھیجا ہے، چاہیں تو قبول کر لیں۔ لقمان حکیم تھے، حکمت بھرا جواب دیا کہ بھئی سنو، اگر یہ اس کا حکم ہے، اہل دل متوجہ ہوں، اگر یہ اس کا حکم ہے تو میری حیثیت نہیں کہ میں اس کا حکم ٹالوں، اور اگر میری مرضی پوچھی ہے تو اپنے کو اس قابل سمجھتا نہیں کہ نبوت کو سنبھالوں۔ واہ 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 واہ! اگر حکم ہے تو میری حیثیت نہیں کہ میں ٹالوں، اور اگر مرضی پوچھی ہے تو اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ سنبھالوں۔ میں کہوں گا، اے لقمان حکیم، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ارے مسند نبوت بچھی ہے، بیٹھ لیجئے، تکلف نہ کیجئے، بیٹھ لیجئے، بچھی ہے مسند۔ وہ کہا نہیں، میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ نبوت کی مسند ہے، مجھے یہی تو حیرت ہے، حکیم بیٹھنے کو تیار نہیں، بیمار ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں بابا۔ جب میں حق بیان کرتا ہوں تو آپ ہنس کے ٹال دیتے ہیں۔ صلوات بھیجیں بابا۔ لقمان کا ایسا حکیم بیٹھنے کو تیار نہیں، امت کے دائمی پشتینی بیمار جان دیے دے رہے ہیں وہیں پہ بیٹھنے کے لیے۔ تو لقمان کے واقعے سے یہ تو پتہ چل گیا کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کے پاس منصب تو نہ ہو مگر صلاحیت ہو، یعنی اگر منصب دے دیا جائے تو وہ اسے سنبھال لیں گے۔ تو اب پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت ہو، بچانے کے لیے یا امامت ہو یا صلاحیت ہو۔ اب بی بی کے پاس نبوت تو ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے کہ مقصد کو پہنچا دے؟ اب آپ سمجھے، زہرا ہے جزو نبوت، زینب ہے ثانیہ زہرا۔ دعائیں چاہتا ہوں مولا کے چاہنے والوں، زہرا ہے جزو نبوت، زینب ہے ثانیہ زہرا، یعنی صلاحیت نبوت ملی ماں کی طرف سے۔ اب صلاحیت امامت کہاں سے آئے؟ اب سمجھے، نام ہی کیوں ہے زین اب، اپنے باپ کی زینت۔ صلوات بھیجیں بابا سے بلند۔ اپنے باپ کی زینت ہے بی بی سلام اللہ علیہ۔ تو صلاحیت نبوت ملی ماں کی طرف سے، صلاحیت امامت ملی باپ کی طرف سے۔ بس فقرہ سنیے اس کا مطلب، زینب کبریٰ کے سلام ہو علی کی شیر دل بیٹی پر۔ بی بی میری طرف دیکھیں، پلکیں نہ جھپکیں، بی بی وہ میزان اعتدال ہے جس کے ایک پلے میں صلاحیت نبوت ہے، دوسرے پلے میں صلاحیت امامت ہے۔ گویا مابین صلاحیت و امامت، مابین صلاحیت نبوت و امامت
جو ذات رابطے کا کام کر رہی ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ گویا زینب اس ظرف کا نام ہے جس میں نبوت کی بھی صلاحیتیں سمائی ہوئی ہوں، امامت کی بھی صلاحیتیں سمائی ہوئی ہوں۔ اب اگر قدم قدم پر سید سجاد زینب کبریٰ سے مشورہ کرے تو یہ بھتیجے نے پھوپھی سے نہیں پوچھا، امامت نے صلاحیت سے پوچھا۔ کہاں سے لاؤ جملہ آقا کے چاہنے والوں؟ صلوات پڑھ دیں شہزادی کے حضور بلندہ۔ تمام کر دی میں نے۔ اب اگر قدم قدم پا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے امام وقت مشورہ کرے تو اب بی بی کے پاس صلاحیتیں ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ بس دلیل سن لیجئے 2 منٹ کے اندر تاکہ کسی ذہن میں سوال نہ رہ جائے۔ بی بی کے پاس دونوں صلاحیتیں ہیں، دلیل کیا ہے؟ یاد جہاں نبوت یا صلاحیت ہوگی وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں ہوگی۔ جہاں امامت یا صلاحیت ہوگی وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں ہوگی۔ اگر نبوت یا صلاحیت نبوت امامت یا صلاحیت امامت ہے تو اختیار ہے، مجبوری ہو سکتا ہے کوئی کہے تو پھر کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں جو ہوا وہ صبر ہوا، اور صبر اختیار کے اعلیٰ درجے کا نام ہے۔ صبر کرتا ہی وہی ہے جو مختار ہو۔ ہائے ہائے ہائے، آپ ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے پیار کر رہے ہیں اور وہ بچہ تماچا مار دے، آپ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ آپ اس بچے کو سزا دیں، لیکن یہ سوچ کے چھوڑ دیا بچہ ہے تو اختیار ہوتے ہوئے درگزر کرنا، اسے کہتے ہیں صبر۔ تو صبر ہے اختیار کے اعلیٰ درجے کا نام۔ اب اگر بی بی کے پاس صلاحیتیں ہیں تو اختیار بھی ہونا چاہیے۔ ایک ہی منظر پیش کر رہا ہوں، دلیلیں تو ہزار ہیں۔ بازار کوفہ، ٹھساوا مجمع، کساوا مجمع، پنجوں کے بل کھڑے ہوئے بد نصب تماشائی، جو قرآن عصمت زہرا کی بے ردایتوں کا تماشا دیکھنے آئے ہیں، ایسے عالم میں ابن زیاد ملعون نے، ابن واحد نے نہیں، واہ واہ، ابن واحد نے نہیں، ابن زیاد ملعون نے گستاخانہ کلمات ادا کیے، امامت کے ہوتے ہوئے صلاحیت کو جلا لایا، علی کی شیر دل بیٹی کو جلا لایا، اور جناب زینب کبریٰ بولی عمر جانا کے پسار اپنی زبان کو بند کر، علی کی بیٹی بولے گی۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ لرس کے رہ گیا زیاد کا پسر، مرجانہ کا پسر لرس کے رہ گیا، زبان بند کی، بازاریوں کا شور تھا۔ بی بی نے کہا ذرا ان بازاریوں سے کہے اپنی زبانوں کو مقفل کریں، علی کی بیٹی بولے گی، تو چپ رہے میں بولوں گی، انہیں خاموش کرا میں بولوں گی۔ لہجہ دیکھ رہے ہیں، التماس نہیں ہے، حکم ہے۔ واہ 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 واہ، گزارش نہیں ہے، حکم ہے۔ اجازت نہیں لے رہی ہے، حکم میں بولوں گی، تو چپ رہے میں بولوں گی، انہیں چپ کر میں بولوں گی۔ خود بھی چپ ہوا، بازار بھی خاموش ہوا،
گہرا سناٹا، خطرناک سکوت۔ ایسے عالم میں کچھ اونٹ بھی تھے جن کے گلوں میں گھنٹیاں بندھی تھیں، جب وہ اپنی گردنیں ہلاتے تھے تو گھنٹیوں کی آواز محیط بازار کوفہ ہوتی تھی۔ علی کی بیٹی نے کہا عمر جانا کے پسر، ذرا ان اونٹوں سے کہہ اپنی گردنوں کو ساکت کر دیں۔ اب بھی اگر دل نہ بڑھایا، صرف سر ہلایا تو دل کو چوٹ لگے۔ ذرا ان اونٹوں سے کہہ اپنی گردنوں کو ساکت کر لیں۔ ابن زیاد ملعون نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا مگر اے علی کی بیٹی یہ میرے بس میں کہاں، اے علی کی بیٹی یہ میرے بس میں کہاں۔ زینب کبریٰ نے کہا تو پہچان اپنی اوقات، جہاں سے تیرا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا اختیار شروع۔ اور یہ کہہ کے علی کی بیٹی نے ایک اشارہ کیا، تو روایت کہتی ہے کہ جس اونٹ کی گردن جس پوزیشن میں تھی ہلی نہیں۔ یہ حیوانوں کو اشارے سے ساکت کر دینا یہ اختیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اسی اختیار کا نام ہے صلاحیت۔ مگر علی کی بیٹی ہے، جی چاہتا ہے بادشاہ نجف سے عرض کروں مولا مقصد پہنچانا بھی ہے بچانا بھی ہے، کم سے کم بیٹی کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دو۔ عجب نہیں آواز علی مرتضیٰ ہے، یہ رہے امتحان ہے۔ مشیت کو یہی منظور ہے کہ میری بیٹی زینب بندھے ہاتھوں سے شام و کوفہ کو الٹے۔ بلند ہو گئیں آوازیں، تیار ہو گئے رونے کے لیے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ ماہ رجب ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، کئی امام کی آمد ہے اس ماہ میں، لیکن جہاں خوشیوں سے بھرا ہے یہ مہینہ، وہیں ایک تاریخ ایسی بھی ہے جہاں جگر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی تاریخ ہے کہ اسے کہا ہی جانے لگا 28 صفر کہ جان مدینہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، نبی کی گود کا پالا یثرب چھوڑ رہا ہے، نبی کا کنبہ اپنے نانا کا بسایا ہوا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آوازیں بلند ہیں، آوازوں کو دبا کے نہ رویا کریں مولا کے چاہنے والوں۔ غریب نینوا کا غم ہے، یہ تو جب ہم قبر میں جائیں گے تب کھلے گا کہ حسین پر رونے کا کیا اجر ہے۔ جب تک دنیا میں ہیں عرشی بھائی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، یہ تو جب قبر میں جائیں گے محشر میں کھڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا نینوا کے مسافر پر جو روئے تھے ان آنسوؤں کا صلہ کیا ہے۔ تو جی کھول کے رویا کریں کہ یاد حسین کے آنسو دامن سے داغ اسیاں کو دھو دیتے ہیں۔ ایک راوی ہے سنان، اگر کمزور دل کے لوگ اجازت دیں تو بس رخصت کا ایک منظر پیش کر دوں، مجلس کو تمام کر دوں۔
عامر بھائی یہ روایت بہت کم، کیونکہ ایسی روایت ہے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے، میں پوری طرح پڑھ نہیں پاتا، لیکن مجلس ایک ایسے عاشق حسین کی ہے کہ آج پڑھ رہا ہوں۔ مدینے سے رخصت ہونے کا ایک منظر، خدا نے آپ کو بیٹیاں بہویں بہنیں سب عطا کی۔ ہماری اصل غیرت ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، وہی ہمارا سرمایہ عزت ہے۔ ہم ہر محاذ پا صبر کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ محاذ ہے کہ جہاں پر صبر ممکن نہیں ہے۔ بااولاد والے ہیں اس بیردہ کائنات میں جہاں پردے کا کوئی شعور نہ رہ گیا ہو۔ اگر زینب کبریٰ پر رویا جا رہا ہے تو یہ معجزہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک راوی ہے جس کا نام ہے سنان۔ سنان کہتا ہے، سوگواروں میری طرف دیکھئے گا پلکے نجم کے، سنان کہتا ہے کہ میں کہیں سے ٹہلتا مدینے میں وارد ہوا تھا۔ میں جو مدینے میں آیا میں نے دیکھا مدینہ سوگ میں ڈوبا ہے، فضائیں سوگوار ہیں، ہر گھر اجڑا اجڑا لگ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تو نبی کا بسایا ہوا شہر ہے، یہاں ایسی اداسی کیوں ہے؟ لوگوں نے بتایا جس قسم سے مدینے کی رونقیں ہیں وہ جا رہا ہے۔ حسین جا رہے ہیں، کہتا ہے کہ میں بھی محلہ بنی ہاشم کی طرف بڑھا۔ اب جو آ گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اکٹھا تھے، میں بھی جا کے اس کی بھیڑ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے عجب میری طرف دیکھیے گا آقا کے چاہنے والوں، کہتا ہے میں نے عجب منظر دیکھا، بیت الشرف کا دروازہ، دروازے کے باہر ایک کرسی لگی ہوئی ہے، کرسی پہ ایک باوقار ذات تشریف فرما ہے، ان کے دونوں جانب نوجوانان کمر میں تلواریں حمایل کیے ہوئے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، سامنے محفلیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ سنان کہتا ہے کہ اتنے میں نے دیکھا بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ایک بی بی برآمد ہوئی۔ یہ جو جوان کھڑے تھے ان میں سے کوئی آگے بڑھا، بی بی کا بازو پکڑا، لے جا کے محفل میں بٹھا دیا۔ پھر دروازہ کھلا، دوسری بی بی نکلی، پھر کوئی جوان نکلا، لے جا کے بٹھا دیا۔ پھر دروازہ کھلا، تیسری بی بی نکلی، پھر جوان نے بازو پکڑا، لے جا کے بٹھا دیا۔ مگر وہ کہتا ہے میں نے دیکھا جو بی بی بھی آتی تھی یہ جوان یہ شخص اپنی جگہ بیٹھا رہتا تھا۔ یہ کرسی پہ جو بزرگ بیٹھے تھے یہ اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے، اور ان کے پہلو میں جو دو جوان تھے، ایک کوئی ہوگا 18 سال کا اور ایک ہوگا کوئی 32 سال کا، یہ دونوں بالکل یوں کھڑے رہتے تھے، نہ وہ ہلتے تھے نہ یہ کرسی سے اٹھتے تھے۔ لیکن وہ کہتا ہے آخر کو میں نے دیکھا اب جب بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ایک بی بی سیاہ برقعے میں جیسے ہی گھر سے نکلی، کہتا ہے میں نے عجب ہلچل دیکھی۔ یہ جو 18 برس والا جوان تھا اس نے دوڑ کے محمل کے پردے کو سنبھالا، یہ جو 32 برس والا جوان تھا یہ دوڑ کے دو زانو ہو کے خاک پہ بیٹھ گیا، یہ جو کرسی پہ بیٹھے تھے یہ اٹھے، انہوں نے بی بی کا بازو پکڑا، ایک نے پردے کو سنبھالا، دوسرا دو زانو بیٹھا، ایک نے بازو کو پکڑا، بی بی نے زانوں پر پاؤں رکھا، محمل میں سوار ہوئی۔ آئے کیا روئے؟ راوی کہتا ہے میں نے تو یہ شان دیکھی تو میں نے تڑپ کے پوچھا یہ تو بتاؤ یہ جوان کون ہے جو پردہ سنبھالے ہے؟ آواز دی علی اکبر۔ کہ یہ جوان کون ہے جو دو زانو بیٹھا؟ کہ عباس دلاور۔ کہ یہ بزرگ کون ہے جنہوں نے بازو پکڑا؟ کہ
حسین ابن علی. راوی کہتا ہے اکبر نے پردہ پکڑا، عباس تو زانو بیٹھے، حسین نے بازو پکڑے، تو یہ بی بی کون ہے جن کے لیے یہ اہتمام کیا گیا؟ آواز دی یہی تو علی کی بیٹی زینب کبریٰ، یہی تو علی کی بیٹی ہے زینب کبریٰ. مجلس تمام ہو گئی، 1 سے 1.5 منٹ سوگوارو. راوی کہتا ہے کہ سب لوگ محملوں میں سوار ہو گئے. کچھ دیر گزری تھی کہ حسین اپنی بہن کے قریب آئے. زینب اجازت ہے چلے؟ بی بی نے پردے کو ہٹایا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، رک جاؤ بھیا. پھر آئے حسین، بہنا چلے؟ پھر دائیں دیکھا بائیں دیکھا، رک جاؤ بھیا. تیسری دفعہ جب کہا تو حسین نے کہا زینب دیر ہوتی ہے، چلتی کیوں نہیں ہو؟ زینب نے کہا اے میرے ماجائے حسین، میں تمہیں پردیس لے کے چل رہی ہوں، بار بار دیکھ رہی ہوں، مجھے عباس نظر نہیں آتا. جب تک عباس نہ آ جائے تمہیں لے کے مدینے سے نہ نکلوں گی. حسین نے کہا عباس ہے کہ کہاں؟ 2 انگلیاں اٹھائیں. اب جو دیکھا کیا دیکھا؟ مدینے کے باہر ہر آنے والے سے کہہ رہے رستے بدل دو، علی کی بیٹی آ رہی ہے، رستے بدل دو. شاید یہی وجہ تھی 11ویں محرم کو زینب نے فرات کی طرف دیکھ کے کہا تھا عباس دیکھ رہے ہو کس شان سے لائے تھے، کس طرح ہمیں لے جایا